ظاہر ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے نتائج تھوڑی دیر بعد آتے ہیں، اسی وقت نہیں آتے، لہٰذا یہ سوچ ضرور موجود ہے کہ سہیل آفریدی صاحب چونکہ گنڈا پور صاحب کی حکمت عملی سے الگ کام کر رہے ہیں، ہٹ کے کام کر رہے ہیں، تو پھر یہ ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے شہباز شریف صاحب کے بلائے ہوئے اہم ترین اجلاس میں شرکت نہیں کی. یہ اجلاس بنیادی طور پر متعلق ہی خیبر پختونخوا سے تھا. یعنی ٹھیک ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر اعلیٰ گلگت، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وفاقی وزراء کا ڈھیر بھی اس اجلاس میں شامل تھا، اور آف کورس فیلڈ مارشل تو تھے ہی تھے. لیکن بہرحال بنیادی طور پر اس اجلاس میں 3 لوگوں کی ضرورت تھی، ایک وزیر اعظم پاکستان، ایک فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. باقی سب حشو و زوائد تھے، اور وہ جو جانے انجمن تھا وہ اس اجلاس میں نہیں تھا. یعنی کہ سہیل آفریدی نہیں تھا، باقی پورے کا پورا ٹبر موجود تھا. چنانچہ جو پالیسی تھی علی امین گنڈا پور کی کہ وہ انگیج کر رہا تھا، وہ بار بار سب لوگوں سے رابطہ کر رہا تھا، اور اس نے اسی پالیسی میں تقریباً 1.5-2 سال گزارے اور فائدہ ککھ نہ ہوا. عقل یہی کہتی ہے کہ انگیج کرنا ہی پالیسی ہے. ڈس انگیج جب آپ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خلا کو پر کرنے کے لیے کوئی اور آ جاتا ہے. چنانچہ وہ انگیج کر رہے تھے تو وہ عقل کے مطابق تو وہ ٹھیک کام کر رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب کی ایک طویل عرصے سے خواہش تھی کہ جو لوگ ہمارے خلاف ظلم کر رہے ہیں، ہم پر مظالم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تم لوگ ایک میز پہ کیوں بیٹھتے ہو. چنانچہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو استعفے دلوا دیے، تمام پارلیمانی کمیٹیوں سے، پنجاب کی، مرکز کی اور سینٹ کی، اور اب یہ نیا کام بھی ہو گیا. اپوزیشن لیڈرز کو انہوں نے نکالا تھا اور انہوں نے جواباً تمام اسمبلیوں کی جو پارلیمانی کمیٹیاں تھیں ان سے استعفے دلوا دیے. اور اب سہیل آفریدی صاحب اس اجلاس میں بھی نہیں گئے جس کا واحد مقصد خیبر پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی، اس میں افغانوں کا کردار اور افغان مہاجرین کا مسئلہ تھا. اچھا ٹھنڈے دل سے سوچیں، سہیل آفریدی صاحب ہوتے یا نہ ہوتے، فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ شہباز شریف نے؟ نہیں. سہیل آفریدی نے؟ نہیں. آف کورس فیلڈ مارشل. فیصلہ انہوں نے ہی کرنا تھا کہ، اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں، کرنا تھا نہیں کر چکے ہیں. صرف سہیل آفریدی سے انڈورسمنٹ لینی تھی کہ بھائی یہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو ہم نے نکالنا ہے اور تم لوگ انہیں پناہ نہ دو. یہ انڈورسمنٹ سہیل آفریدی سے لینی تھی، اور یہ کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے، تم چپ کر کے بیٹھو، آپریشن کی مخالفت نہ کرو، یہ انڈورسمنٹ لینی تھی. سہیل آفریدی اس اجلاس میں نہیں گیا، لیکن اس نے نہ جانے کی وجہ یہ نہیں بتائی کہ وہ اس اجلاس کے ایجنڈے سے اتفاق نہیں کرتا، یا جو کانسنٹ اس سے لینی چاہ رہی ہے وفاقی حکومت وہ دینا نہیں چاہ رہا. وہ اس لیے نہیں گیا کہ اس نے شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ میری عمران خان سے ملاقات کروا دو. شہباز شریف صاحب نے اس کی ملاقات نہیں کروائی. پھر اس نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ میری عمران خان سے ملاقات کروا دو. چیف جسٹس اسلام آباد نے، ہائی کورٹ نے اسے کہیں نہیں لکھا. پھر اس نے درخواست کی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے، بائی دی وے جو اس کے قبیلے کے ہیں. خیر، لیکن الحمدللہ یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی اب تک کم از کم اس سے کوئی لفٹ نہیں کروائی تھی. چنانچہ اس نے اس بات پر اس میٹنگ میں شرکت نہیں کی کہ پہلے میں نے عمران خان کے پاس جانا ہے، اس سے ہدایات لینی ہے، پھر جو وہ کہے گا اس کے مطابق میں یس اور نو آپ لوگوں کو کروں گا. وہ اس لیے نہیں گیا کمیٹی کے اجلاس میں. لیکن اب چونکہ عمران خان سے تو ملاقات نہیں کروائی گئی اب تک کی خبروں کے مطابق، لہٰذا وہ ان سے کوئی ہدایات نہیں لے سکا اور وہ کمیٹی کے اجلاس میں بھی نہیں گیا. اب اگر وہ آئندہ جاتا ہے تو پھر یہ وہی پالیسی ہوگی جو گنڈا پور کی پالیسی تھی، یعنی کہ انگیج کرنے کی پالیسی. اور یہاں جا کر بھی آفریدی صاحب کو یہی پتہ چلے گا کہ حکم صرف اوپر سے آتا ہے اور بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. یعنی آرڈر صرف اوپر سے آئے گا اور انہوں نے صرف سننا ہے. چنانچہ اگر سننا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ایسے اجلاسوں میں جا کے کیا کرنا ہے؟ اہل قوت نے خود ہی سارے فیصلے کر لینے ہیں. تو ایک طرح سے تو یہ اچھا ہی ہے، آپ اجلاس میں جا کر گندے ہی ہوں گے نا. آپ کی قوم کے لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ گئے نہیں، آپ اپنی بات منوا نہیں سکیں گے. تو منوا تو نہیں سکیں گے، چاہے جائیں چاہے نہ جائیں. تو ٹھیک ہے نہ جائیں، جو اہل قوت نے فیصلہ کرنا ہوگا وہ پھر خود ہی کرتے رہیں گے.